المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی مجلس میں ایک بنیادی نکتہ بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ ہم مکلف کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکلف کہلاتا ہے، وہ ہمیں ذمہ داریاں سونپتا ہے اور ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں واجبات کو بجا لانے کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں حرام اور ناپسندیدہ اعمال کو ترک کرنے سے عائد ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی شرط تکلیف کی یہ ہے کہ انسان کی قدرت میں ہو، خدا اس کام کی ذمہ داری سونپتا ہے جو انسان کے بس میں ہے، انسان کی قدرت میں ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایک مسلمان کے لیے ہے، وہ یہ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان فرمایا ہے، اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی، آگے پھر وہ رسالت یا امامت اور یہ قیامت، ان کے تصور کی نوبت نہیں آئے گی۔ اول الدین معرفتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں بھی، یعنی ہم جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی معرفت ضروری ہے۔ یعنی صرف زبانی کہہ دینا کہ اللہ ہے اور وہ یگانہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اصول دین میں، عقائد میں تقلید نہیں چلتی۔ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، فلان رکعت اور فلان رکعت میں شک ہو جائے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ نماز عشاء پڑھ رہے ہیں اور آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد شک کریں کہ پتہ نہیں یہ
یہ میری دوسری رکعت ہے تاکہ تشہد پڑھ کے وہ کھڑا ہو جاؤں، یا تیسری رکعت ہے اور بحول اللہ پڑھ کے وہ کھڑا ہو جاؤں؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو شک ہو یہ میری دوسری رکعت ہے تاکہ تشہد پڑھوں، یا تیسری رکعت ہے اور سیدھا بحول اللہ پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں؟ یہاں اسی مسجد جو ہے ابھی یہ نہیں بنی تھی ٹین کی چھت میں، وہاں باہر 2 جمعے ہوتے تھے، 2 جمعے۔ ایک دفعہ شہید قائد نے مجھے کہا کہ آغا صاحب یہ 2 جمعے ختم کریں، میں لندن گیا تھا، وہاں بھی جو ہے نا یہ بہت مشہور ہو گئے یہ آپ کے 2 جمعے۔ تو ان دنوں میں یہاں ایک صاحب کو مرحوم ہو گئے سکالر تھے، وہ مرجعیت کے موضوع پر تقلید ایک لیکچر رکھا گیا تھا، انہوں نے لیکچر دیا اور بعد میں ایک صاحب نے ان سے سوال کر دیا کہ 4 رکعتی نماز ہے جیسے ظہرین ہے یا عشاء ہے، اور شک ہو جائے کہ مثلا میری یہ 2 رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، کیا کرے؟ کہنے لگے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مولا کے ماننے والے ہیں ان کو شک ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولا کے ماننے والوں کو خدا کے بارے میں شک نہیں ہوتا، رسول کے بارے میں شک نہیں ہوتا، امام کے بارے میں نہیں ہوتا، قیامت کے بارے میں شک نہیں ہوتا۔ بھئی یہاں تو جیسے جیسے جو ہے نا وہ عمر بڑھتی جاتی ہے، بندے پر نسیان کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ یہ ایسے آدمی پر نماز واجب بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پڑھی کہتے میں پڑھ چکا ہوں، کھڑے ہو کے بس کچھ پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بھئی بندے کو شک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ شک نہیں ہوتا، پکے مومن کو بھی شک ہو سکتا ہے، جی کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے، اس کا حال ہے۔ یہ پڑھیں، بہت ضروری ہے یہ 9 صورتیں، کچھ صورتوں میں کوئی چارہ نہیں ہے، وہ شک قابل علاج نہیں ہے، آپ نے نماز کو توڑ کے نئے سرے سے پڑھنا ہے۔ صبح کی نماز میں شک ہو جائے کوئی علاج نہیں ہے، اس کو توڑ کے پھر شروع کرنا ہے۔ مغرب کی نماز میں شک ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، توڑ کے آپ نے اچھا جی۔ اسی طرح عشاء میں 1-2 میں شک ہو جائے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو شک کی صورتیں قابل علاج ہیں وہ اس کی 9 صورتیں ہیں، 9 صورتیں۔ ابھی جامعہ اہل بیت کی کلاس تو نہیں ہو رہی، وہ ساری میں 9 صورتیں بیان کر دوں، لیکن پڑھے، نوبت آتی ہے، آ سکتی ہے کبھی بندے کو شک بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شک کا علاج کیا ہے۔ خدا کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ صرف بس پیدائشی طور پر ماں باپ نے پڑھایا کلمہ تو وہ کافی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بہت پیچیدہ وہ ابو علی سینا والے دلائل جو ہیں، یا وہ علی اور اولاد علی والی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی عقل اور اپنی بساط کے مطابق خدا کے ہونے کی میرے پاس اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، رسالت کے بارے میں آپ کو دلیل ہونی چاہیے، امیر مومنین کی امامت کے بارے میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ دلیل ہونی چاہیے۔ خدا کی معرفت ضروری ہے۔ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے فَاعْلَمُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس بات کی یقین حاصل کرو دلائل کی روشنی میں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حکم ہے، حکم ان نفی، اور وہ بھی اللہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلا دی ہیں، پوری کائنات میں پھیلا دی ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، خدا فرما رہا ہے، خود ان کے سراپا کے اندر بھی اور کائنات کے کونے کونے میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے کہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچیدہ نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ وہاں یہ آیت پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بتحقیق زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اور وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں جن سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، یہ سب کے سب
وہ صاحبان عقل کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ کافی ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بعد میں یہاں تک ہے لآیات لأولی الالباب، بس یہی زمین آسمان کی خلقت، شب و روز کا آنا جانا، یہی اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہے، بشرطی کہ بندہ فکر کرے، غور کرے۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوات نہیں بھیجیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فرمان کتنی دفعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان حضرت نے فرمایا البخیل کل البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے۔ محمد وعلی محمد۔ فرمایا ویل لمن لا کہا بین لحییہ، ویل ہے، بربادی ہے، مقام میں افسوس ہے اس آدمی کے لیے جو ان قرآنی آیات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو وہ بس زبان سے دہراتا رہتا ہے، چلتی رہتی ہے اس کی زبان، قرآنی آیات کو پڑھتا رہتا ہے، حافظ صاحب بھی ہیں، وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، لیکن ان میں تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا لامحدود ہے، خدا لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی زندگی لامحدود ہے، نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے، خدا عین حیات اور زندگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام، دونوں اماموں کا یہ فرمان ہے، بڑا گہرے جو ہے نا مسئلے کی طرف اشارہ ہے، عالم لا بعلم، میں اور آپ علم کی وجہ سے عالم ہیں، میں اور میرا علم، ہم یہ دو چیزیں ہیں، آپ اور آپ کا علم یہ دو چیزیں ہیں، آپ اور آپ کی قدرت یہ دو چیزیں ہیں، آپ اور آپ کی زندگی یہ دو چیزیں ہیں، اللہ اور اس کا علم یہ ایک چیز ہے، اللہ اور اس کی قدرت یہ ایک چیز ہے، اللہ اور اس کی حیات یہ ایک چیز ہے۔ عالم لا بعلم، ہم علم کی وجہ سے عالم ہیں، لیکن اللہ علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے، خود علم ہے۔ اللہ قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے، خود قدرت ہے۔ اللہ حیات اور زندگی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود حیات اور زندگی ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کا ترئی امتیاز ہے توحید کے بارے میں۔ یہ صرف اس کو کہتے ہیں اللہ کی یہ صفات عین ذات ہیں، یہ عین ذات ہے۔ خلق کرنا، رزق و روزی دینا، مارنا، زندہ کرنا، یہ عین ذات خدا نہیں ہے۔ خدا جب کسی کو پیدا کرے وہ اس کا خالق کہلائے گا، اور جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ اس کی اولاد کا خالق نہیں ہے۔ خدا جس کو رزق و روزی دے گا اس کا خدا وہ رازق ہوگا، جس کو رزق و روزی سے محروم رکھا اللہ اس کا رازق نہیں ہوگا۔ خدا جس کو زندگی دے یا جس کو زندہ کرے اس کے لیے خدا محیی، زندگی دینے والا کہلائے گا، اور جس کو وہ زندہ نہ کرے نہیں کہلائے گا۔ خدا جسے مارے گا، روح نکالے گا، وہ ممیت کہلائے گا، اس کو مارنے والا۔ جس کو نہیں مارے گا وہ ممیت نہیں کہلائے گا۔ اللہ لامحدود ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت اور سوچ اور فکر کا جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق سربستہ طور پر اتنا ماننا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اس کی دلیل خود انسان کے سراپا کے اندر بھی موجود ہے اور کائنات کے کونے کونے بھی موجود ہیں۔ کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، خدا مدرک ہے۔ کچھ صفات سلبیہ ہیں، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، خدا کا کوئی وزن نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے۔
اتنا اللہ کا تصور جو ہے نا وہ کافی ہے. گہرائی میں جا کے خدا کو ویسا سمجھنا جیسا وہ ہے، یہ بندے کے بس سے باہر ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد امیر المومنین سے فرمایا ما عرف اللہ الا انا وانت. علی، خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تو نے. وما عرفنی الا اللہ وانت. اچھا رسول خدا، وہ جناب عبداللہ ان کے والد گرامی تھے، ہاں جناب آمینہ ان کی جو ہے نا وہ والدہ تھی جی. ان کا رنگ ایسا تھا، حسن جمال ایسا تھا. آنچ خوبان ہمدارن تو تنہا داری. وہ کہتے ہیں وہ تورا دیدم، یہ ان حضرت سے مخاطب ہے شاعر، تورا دیدم یوسف را شنیدم. یوسف کے حسن جمال کے بارے میں سنا ہے لوگوں کے جو ہے نا وہ زبان سے یا کتابوں میں، لیکن تجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شنیدن کئی بوت مانند دیدن، دیکھنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے جی. لیکن مقام رسالت کیا ہے جی، یہ اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس سے باہر ہے. امیر المومنین کے بارے میں فرمایا وما عرفک الا اللہ وانا. تجھے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے. نہج یعنی ایک باریک نقطہ عرض کروں، خدا کو بھی کما حقہ ہم نہیں پہچان سکتے جیسا وہ ہے. رسول اور علی کو بھی جیسا وہ ہیں ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. فرق اتنا ہے کہ خدا لامحدود ہے، ہماری عقلیں محدود ہیں، لیکن رسول اور علی ان کے محدود ہونے کے باوجود وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے محدود، اپنے طور پر محدود ہیں. اچھا علی کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ پتن درجنوں روایات کا یہ مضمون ہے. ان اللہ وہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ. خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. وہ اپنی جگہ محدود ہے. خدا کے علم کی طرح، خدا کے کمالات کی طرح لامحدود نہیں ہے کہ ان کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو. ہے محدود، لیکن ہماری عقل قاصر ہے اس بات سے کہ وہ علی کی فضائل کو گن سکے یا ان کا شمار کر سکے. اللہ لامحدود ہے، لیکن علی وہ محدود ہونے کے باوجود وہ ان کا مقام و منزلت میرے اور آپ کے ادراک سے بالا تر ہے. خود نہج بلاغہ میں خدا کے بارے میں یہ رسول امیر مومنین نے فرمایا بھئی خدا گہرائی میں جا کے تم خدا کو نہیں سمجھتے. اور اپنے بارے میں فرمایا لا یرقى الی الطیر، میری بلندیوں تک کسی کی فکر کا پرندہ جو ہے نا وہ پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا. وہ اللہ محدود ہے. علی محدود ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ لا یرقى الی الطیر ینحدر عنی السیل. میرے سینے سے علم اور حکمت کے سمندر چشمے نہیں سمندر بہتے ہیں. لا یرقى الی الطیر، میری بلندیوں تک جو ہے نا وہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. میں علی کی معرفت کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علی کی حقیقت کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس میں یا کسی بھی جو ہے نا وہ نابغہ روزگار کے بس میں ہے یا نہیں ہے. امیر مومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو قابل مشاہدہ چیزیں ہیں نا محسوس، یہ لائٹیں ہیں، یہ پنکھے ہیں، ہاں ادھر دیوار ہے، یہ میں آپ کے سامنے ہوں، فلان آپ میرے سامنے ہیں، ہاں ان کا نام مجھے آتا ہے، ان کا نام آتا ہے، ان کا نام آتا ہے. فرماتے جتنی چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا اور دیکھ کے تمہیں ان کا یقین ہے، مجھے اس سے زیادہ اس خدا کا یقین ہے جو دکھائی نہیں دے سکتا. خدا دکھائی نہیں دے سکتا. خدا کا دکھائی دینا یہ نقص ہے، کمزوری ہے. خدا دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے فرماتے تھے لو کشف الغطاء
लमज़दतु यकीना। वो खालिक और मखलूक के दरमियान जो मौहूम पर्दा है ना, बिल फर्ज अगर खुदा दिखाई भी देता, अब दिखाई न देने के बावजूद जो मारिफत अली खुदा की रखता है उसमें इजाफा नहीं होगा। जो एक बशर खुदा की मारिफत रख सकता है जी, वो मोहम्मद और आल मोहम्मद जो है ना वो रखते थे अल्लाह ताला की। निशानियों के जरिए हम एक अंदाजा लगाते हैं, निशानियों के जरिए। खुदा रहमत करे, वाक़िअन गोहर अफशानी की है जोशमल आबादी ने ना अपने उस मरसिए में। हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सुबात। हाँ, मस्जिद इमाम सादिक के अगर सामीन भी तवज्जो नहीं देंगे फिर इन अशार को लेकर मैं किधर जाऊंगा। हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सुबात। हुसैन की साबित कदमी बताती है कि उस अबदी जात पर हुसैन का ईमान किस मंजिल पर था। हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सुबात। कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात। हकीमों से मुराद ये जो माजून बेचते हैं, ये मुराद नहीं है हुक्मा फलासफर बुअली सीना अरस्तु वगैरह। कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दरून पर्दे सद रंग कायनात। जी वो दुनिया की गहराई में जाओ, चांद पर जाओ, आसमान में जिधर जाओ उधर कुदरत की निशानी मौजूद हैं। वकूफी कुल्ल शैइन आयतुन तदुल्लु अन्ना अन्नहु वाहिदु। कायनात की हर चीज में कोई न कोई ऐसी दलील है जो अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करती है ना। यानी दरून पर्दे सदरंग कायनात एक कारसा जहन है, एक लाशूर जात। ये कायनात ऐसी बाई चांस नहीं बनी है, एक आलिम कादिर और जिंदा जात की कुदरत और उसका इल्म इस कायनात की ईजाद में कार फरमा है। एक कारसा जहन है, हाँ एक बाशूर जात। अगला जुमला, अल्लाह रहमत करे, मैंने उनकी कब्र देखी यहाँ जो है ना वो एचेट में ना, दूसरा गेट में दाखिल हों, दूसरा कब्र जो है ना शब्बीर खान उनका नाम था ना, जोशमली आबादी का। कहते हैं अच्छा हम साजिद है ना जो खुदा के लिए सजदा करते हैं, अल्लाह मसजूद है। हम आबिद हैं, अल्लाह ताला माबूद है। सजदों से खींचता है ये मस्जिद की तरफ। जी सजदों से खींचता है ये मस्जिद की तरफ। तन्हा ये एक इशारा है माबूद की तरफ। जी क्या फरमाया था वक्त आखिर नवासा पैगंबर ने? ज़ेर खंजर ये फरमाया था, ज़ेर खंजर इज़न क़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक। तेरे हर फैसले पर हुसैन राजी है, तेरे हर हुक्म के आगे सरत तलसीम खम है। ला माबूद सिवाक, तेरे अलावा इस कायनात में कोई माबूद नहीं है। या गियासल मुस्तगीसीन। अजब नहीं कि इमाम के इस फरमान की तरफ जो है ना वो जो जोश का इशारा हो। बस निशानियां बताती हैं, निशानियों की रोशनी में हम समझते हैं कि अल्लाह है। वो कहते हैं एक इल्मी ताबीर है, एक इल्लत मुहदिसा कहलाती है, यानी वो इल्लत जिसकी वजह से कोई चीज ईजाद की जाती है। एक इल्लत मुबकिया है जिसकी वजह से एक चीज ईजाद होने के बाद बाकी रहती है। इस कायनात का इल्लत मुहदिसा भी खुदा है, इसको पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है, और पैदा करने के बाद इसको फना होने से बचाने वाला भी वो अल्लाह ताला की जात है। वो शेख साहब मरहूम एक इनकलाबी ईरान के बारे में एक जुमला कहते थे, जो इनकलाबी ईरान है ना वो खुमैनीयुल हुदूस है। पानी उसका पैदा करने वाला, बर्पा करने वाला वो खुमैनी है, और खामनाईयुल बका है उस इनकलाब को जिसने बाकी रखा हुआ है। रहबर शहीद की जिंदगी में वो खामनाईयुल बका थे जी, और उनकी रहलत शहादत के बाद हाँ उनके फर्जंद अर्जुमंद वो उसके या वो खामनाई अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खामनाई हैं। ये दिन खातून जन्नत की तरफ मंसूब हो गए हैं। मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बहुत सारे उलमाए किराम अहल सुन्नत के, अलबत्ता शियों में कोई ऐसा आपको आलिम नहीं मिलेगा,
اہل سنت میں ایسے علماء ہیں من جملہ امام مالک، مالکی ہیں، افریقہ وغیرہ میں امام مالکی لوگ ہیں، وہ ہماری طرح ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، حج پہ بہت سارے آتے ہیں اور وہی ہماری طرح ہاتھ وہ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ امام مالک فقیہ مدینہ کہلاتے تھے۔ امام مالک کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا کے بعد حضرت زہرا تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ میں نے ان کی عبارت پڑھی ہے کتاب کے اندر، انی لا افضل علی بضعۃ النبی احدا، میں کسی کو بھی رسول کے ٹکڑے سے افضل نہیں سمجھتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم خاتون جنت کو امیر المومنین سے افضل نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ سکتے، ہمارا عقیدہ ہمیں اجازت وہ نہیں دیتا، اس لیے کہ جس طرح امیر المومنین میرے اور آپ کے امام ہیں نا، اسی طرح خاتون جنت کے بھی امام تھے۔ یہ خبر رسول خدا دیتے ہیں، خاتون جنت کی رحلت ہوتی ہے، امیر المومنین کو سپرد خاک کرتے ہیں اور رسول خدا سے فرماتے ہیں قد استرجعت الودیعہ، جو امانت آپ میرے حوالے کر گئے تھے وہ میں واپس کر رہا ہوں۔ جی بعد میں رسول خدا نے بتایا کہ وہ نکیر منکر نے آ کے خاتون جنت سے سوالات کیے، من رب کی، فرمایا اللہ ربی، تیرا دین کیا ہے، تیرا کتاب کیا ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، نام لیا۔ من نبی وہ کی، تیرا نبی کون ہے، ان حضرت کا کہا میرے بابا، ہاں میرے نبی ہیں۔ من امام کی، تیرے امام کون ہے، وصیت کر گئی تھی خاتون جنت امیر المومنین کو، مجھے دفن کرنے کے بعد جلدی آپ نے میری قبر کو نہیں چھوڑنا، دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ امیر المومنین خاتون جنت کی وصیت پر عمل کی اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی دوران کوئی مستثنا نہیں ہے۔ نکیر منکر کے سوال سے جب پوچھا من امام کی، فرمایا وہی ہستی جو ابھی بھی میرے قبر پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ میرا امام ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت اپنے امام سے افضل ہوں؟ لیکن ان کی اس بی بی کی عظمت کو بھی ہم درک نہیں کر سکتے، یہ کس مقام پر فائز ہے۔ بس سربستہ طور پر جس طرح خدا کے بارے میں ہمارا ایک سربستہ ایمان ہے، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں ایک سربستہ عقیدہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ کائنات میں خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی رسول خدا، جو بی بی کے والد گرامی بھی تھے، اپنی بیٹی کے احترام کے پابند تھے۔ یہ ان کی عظمت تھی۔ ایک مرتبہ وہاں ناردن ایریا میں سید ضیاء الدین شہید نے، انہوں نے نصاب کی ایک تحریک چلائی تھی، بھئی ہمارے وہ علاقے جہاں 100% ہماری آبادی ہے، ادھر سکولوں میں بچوں کو، ہمارے بچوں کو وضو کرانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بھئی یوں ٹانگ اٹھا کے جو ہے نا وہ بیسن میں اس طرح تو دو۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک کے نتیجے میں وہ ایک کمیٹی بنی تھی 9ویں جماعت اور پتہ میٹرک کی جماعت کی جو اسلامیات ہے اس میں نظر ثانی کے لیے مجھے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میں ایک چیپٹر تھا، اب سب کو پتہ ہے، پڑھا ہے آپ نے میٹرک یا 9 کی کتاب میں، جب رسول خدا کی خدمت میں خاتون جنت تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کے طور پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ صوبہ سرحد اس وقت تو صوبہ سرحد کہلاتا تھا، ابھی نام بدل گیا ہے۔ وہ صوبہ سرحد کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا میری ایک تجویز ہے۔ کیا ہے آپ کی تجویز بھائی؟ کہا کہ میرے خیال میں یہاں احترام کا لفظ جو ہے نا ہٹا دیں، اس کی جگہ پیار لکھیں، پیار۔ میں نے کہا بھائی ہم سب الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، ہاں ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، پیار کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ پیار کے نتیجے میں سینے سے لگایا جاتا، ماتھا چوما جاتا ہے، گال چومے جاتے ہیں، پیار کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ بیٹی داخل ہوں، کھڑے ہو جائیں، مستدرک حاتم نے لکھا ہے قام الیہا، ہم سب بیٹھے ہوئے، ادھر اگر کوئی ہستی آتی ہے نا، وہ جیسی ہستی ہوگی اس کے مطابق ہمارا احترام ہوگا ان کے لیے۔
کسی کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلتے مکمل طور پر جو ہے نا وہ اٹھتے بھی نہیں ہیں. کسی کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی ہستی وہ کس جو ہے نا وہ مقام منزلت کے جو ہے نا وہ مالک ہے. قام الیہا کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنی جگہ کھڑے بھی نہیں رہتے تھے, ہاں چند قدم بیٹی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے اور اپنے مسند پر بٹھا کے سامنے بیٹھتے تھے اور پھر بیٹی کی دستبوسی بھی کرتے تھے. یہ ہوتا ہے پیار کا طریقہ. کسی نے بھی ان کے ساتھ اتفاق, یہ بدنیتی پر جو ہے نا وہ مبنی تھی. اس کے بعد کسی نے ان کے ساتھ یہ اتفاق نہیں کیا. لکھا احترام کے طور پر کھڑے ہوتے تھے, بس اتنا کافی ہے. یہ وہ معظمہ اور مکرمہ ہے جس کی تعظیم کے لیے خاتم الانبیاء جیسے بابا بطور احترام کھڑے ہوتے تھے. ان کے پاس کیا مقام و منزلت تھا, کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم الخطا بنایا, یہ اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس سے باہر ہے. نبی کو معصوم بناتا ہے, نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے, جی احکام بتانا ہے. امام کو معصوم, یہ معصوم الخطا ہے. حضرت مریم بھی معصوم الخطا تھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک مولوی کو سن رہا تھا, میرے خیال میں نا یہ یقیناً ناصبی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ آیت اللہ محسنی کی زبانی امام جعفر صادق کا فرمان بتایا تھا کہ جو ناصبی ہوتا ہے نا اس کی نجاست کتے سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ شدید اور سنگین ہوتی ہے. وہ ایک دن کہنے لگے, وہ اکثر اس طرح کی جو حارث اسرائی کرتا رہتا ہے, میں ہمارے خطیب بھی اہل سنت, آگے سامعین نمازی بھی اہل سنت, اور وہ نماز کے خطبے میں کہتے ہیں وہ حضرت زہرا کا نام لیتے ہیں, نام سن کے مجھے غصہ آتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کو جو ہے نا وہ دیکھ کے ہم نے جو ہے نا اس روش کو اپنا لیا ہے. پھر کہتے ہیں یہ شیعہ بڑے چالاک ہوتے ہیں, بڑے چالاک ہوتے ہیں. یہ اپنے خطبے میں تم صرف حضرت زہرا کا نام کیوں نہیں لیتے, باقی بیٹیوں کا نام بھی لو. یہ شیعوں کی سازش ہے, صرف حضرت زہرا کا نام لے کے لوگوں کو یہ باور کرانا مقصد ہے کہ رسول کی صلبی اکیلی بیٹی حضرت زہرا تھی, ان کی اور کوئی بیٹیاں نہیں تھی. باقیوں کا بھی نام لو. وہ خدا کے بندے, بے انصاف آدمی, ہاں ناصبی آدمی, کسی کی اولاد برابر نہیں ہوتی. خطبے میں حضرت علی کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ سب سے پہلے تو طالب تھے نا, جس کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ سی ایس ایس کے امتحان میں نا کسی سے وہ سوال کیا گیا کہ بھئی وہ کتنے تھے, حضرت ابو طالب کے بیٹے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 4 تھے. کون کون سے تھے؟ عقیل, جعفر, علی. چوتھے کا نام نہیں آیا, جس کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں. وہ بیچارے کو یاد, اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ایک بیٹا طالب بھی تھا, جس کی وجہ سے وہ ابو طالب کہتے ہیں. کیوں نہیں لیتے باقیوں کا نام؟ اپنے خطبوں میں امیر مومنین کا نام لیتے ہو, جی باقی خلفاء کے بھی نام لیتے ہو, طالب کا بھی نام لو نا, وہ بھی ابو طالب کا بیٹا ہے. جعفر کا بھی نام لو, عقیل کا بھی نام لو, صرف علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ جو مقام اللہ نے علی کو دیا ہے وہ مقام باقی بھائیوں کے پاس نہیں ہے. جو مقام خاتون جنت کا ہے بالفرض بقول آپ کے اگر بیٹیاں بھی ہوں, سب کو وہ مقام اور عظمت حاصل نہیں ہے جو خاتون جنت کو حاصل ہے. یہ روایت میں آپ کو سنانے کے لیے وہ لایا ہوں. ایک مرتبہ بابا بلند درود بھیجیے. اللہم صلی علی. یہ حارثہ بن قدامہ کہتے ہیں حدثنی سلمان فارسی یہ نقل کرتے ہیں کہ عمار کہتے ہیں سلمان فارسی سے اخبرو کا عجبا, آج میں آپ کو عجیب خبر سنانا چاہتا ہوں یا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حدثنی یا عمار, سلمان فارسی کہتے ہیں ضرور سنائیں. کون سا جو ہے نا عجیب واقعہ سنانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں حدثنی عمار نعم شہدت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
वक़द वलज अला फातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अमीर मोमिनीन में को देखा कि खातून जन्नत के हुजरे में आप तशरीफ ले गए। फलम्मा अबसरत बिही नादत, जब खातून जन्नत की नजर पड़ी ना कि अमीर मोमिनीन मेरे हुजरे में दाखिल हुए हैं, फरमाया उदन मिन्नी या अली, अली मेरे करीब आ जाएं। उखबिरुका बिमा काना वमा हुआ काइनुन वमा यकून इला यौमल क़ियामा। अजीब है ये, इसका आप मेरे करीब आ जाएं, मैं आपको माजी हाल मुस्तकबिल के खबरों से आगाह करूंगी। माजी में क्या कुछ हुआ है, आज दुनिया में क्या हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या कुछ होने वाला है, मैं उससे आपको आगाह करूंगी। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपके मालूमात में इजाफा करना चाहती हूं। कोई इस्ना अशरी कम अज कम यह बात नहीं कर सकता कि एक बात, एक मसला, एक वाक़या का इल्म, चाहे उसका ताल्लुक वो माजी से हो, हाल से हो, और या आइंदा से हो, मुस्तकबिल से हो, उसका इल्म खातून जन्नत के पास हो और अली के पास न हो। इमाम होता ही वही है जो अपने दौर में तमाम इंसानों से ज्यादा इल्म रखता हो, तमाम इंसानों से ज्यादा इल्म रखता हो। और ये उम्मुल मोमिनीन का ऐलान है, आलमुन्नास कान अलीयुन आलमुन्नास बाद रसूलिल्लाह, रसूल खुदा के बाद बिला इस्तिस्ना अली का इल्म सबसे ज्यादा था। मैं ये कहता हूं मजलिस में, खातून जन्नत ये बताना चाहती हैं कि अगर मेरे बाबा ने ये फरमाया है ना, अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफू और हमसर न होता, मैं उसका राज बताना चाहती हूं, आज राज बताना चाहती हूं। अच्छा जी, अच्छा इतनी बात सुन के अम्मार कहते हैं, अच्छा मैं अरबी मतन छोड़ देता हूं। अम्मार कहते हैं ये सुनने के बाद बजाय इसके कि अमीर मुमिनीन और खातून जन्नत के करीब जाते, वापस पीछे की तरफ मुड़ गए और सीधे गए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। जैसे ही रसूल खुदा की खिदमत में जाके बैठे हैं, रसूल खुदा ने अमीर मुमिनीन से फरमाया कि या अली उहद्दिसुका अम तुहद्दिसुनी, तुम बयान करोगे कि क्या खबर लेके आए हो या मैं बयान करूं? फरमाया हदीसु का अहसन या अफजल या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस मुझसे बेहतर है। फरमाया तुम मेरी बेटी के पास गए थे और मेरी बेटी ने ये पेशकश की है, ये पेशकश की है। हाँ या रसूल अल्लाह। उसके बाद अमीर मोमिनीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, फातिमा भी उसी नूर से पैदा हुई हैं, इस नूर से अल्लाह ने हमको पैदा किया है। इसका मतलब ये कि जो नूरानी खिलकत है ना, तवज्जो से सुनिए, जो नूरानी खिलकत है उसका इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या खातून जन्नत को भी अल्लाह ताला ने उसी नूर से पैदा किया है जिससे, हाँ रसूल, हाँ यकीनन अल्लाह ताला ने फातिमा को भी उस नूर से पैदा किया है, इस नूर से हमको पैदा किया है। ये पहला सजदा था। हाँ, अमीर अल मोमिनीन सजदे शुक्र में गिर गए रसूल खुदा के सामने। उसके बाद फिर खातून जन्नत के पास आए। खातून जन्नत ने वही कहा जो रसूल खुदा ने फरमाया था। फरमाया लगता है मेरे बाबा के पास जाके और ये रिपोर्ट दे के आ रहे हैं आप। फरमाया हाँ फातिमा ऐसे ही है। उसके बाद खातून जन्नत ने फरमाया ए अलम या अबुल हसन, ए अबुल हसन, इन्नल्लाह ताला खलक नूरी, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। वकान युसब्बिहुल्लाह जल्ल जलालहू, और मेरा नूर अल्लाह ताला की तस्बीह और तक़दीस जो है वो कर रहा था। सुम्मा औदाहू शजरतम मिन अशजारिल जन्ना, फिर खुदा ने मेरे नूर को जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त में अल्लाह ताला ने वदीअत, अमानत के तौर पर रख दिया। अब बाद रिवायत हदीस में सेब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रसूल खुदा गए, सेब के जरिए खातून जन्नत का नूर रसूल खुदा तक मुंतकिल हुआ है। यहाँ सेब का नाम नहीं है, एक शजर में उसमें रखा। फलम्मा दखल अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्ना,
اور معراج کے سفر میں میرے بابا جب جنت میں داخل ہوئے، اوحى اللہ الیہ الہاما ان یقطف الثمرۃ من ذلک الشجرہ، خدا نے وحی فرمائی میرے حبیب اس درخت کا پھل توڑ کے تناول فرمائیں، یہ تناول فرمائیں یا ففعل، چنانچہ میرے بابا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پھل تناول فرمایا۔ اچھا جی، اس کے بعد ففعل فاودعنی اللہ صلب ابی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اودعنی خدیجہ بنت خویلد، میرے بابا تک منتقل ہوا، پھر ان سے جناب خدیجہ الکبریٰ تک یہ منتقل ہوا، اور اس نورانی سفر کے نتیجے میں ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتی ہوں۔ اور آخر میں فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن ہمیشہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے، نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشترک صفت ہے، رسول اور اہل بیت رسول کی ایک مشترک صفت ہے، رسول میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے، علی میں بھی، خاتون جنت میں بھی، باقی تمام اماموں میں، اور وہ امت سے ہمدردی، امت سے ہمدردی۔ عجیب روایت ہے یہ، یعنی میں اکثر کہتا ہوں اگر قرآن کی آیات نہ ہوتی کہ رسول کتنے ہمدرد اور دل سوز تھے امت کے لیے، امام حسین کا یہ فرمان اس کو بندہ شک کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں امام نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا۔ لشکر عمر سعد کے سامنے امام نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً یہ آپ کے نانے کا امامہ ہے۔ یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانا کی تلوار نہیں ہے؟ کہاں؟ قالوا بلا۔ کیا اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسہ پیغمبر تمہیں مل سکتا ہے؟ قالوا کلا، نہیں، آپ واحد نواسہ پیغمبر ہیں۔ پھر فرمایا اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو، کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا بغضا لابیک، یہ علی سے دشمنی کی وجہ سے۔ راوی کہتا ہم نے دیکھا لشکر کے سامنے امام اشک بہا رہے تھے، امام کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا فرزند پیغمبری دشمن کے سامنے رونے کا موقع نہیں ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی؟ جملہ عجیب ہے، فرمایا یعنی اپنے قاتلوں کا جو انجام ہے نا اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا اب کی لہؤلاء القوم یدخلون النار بسببی، یہ مجھے جہنم میں یعنی مجھے وہ شہید کر کے جہنم میں جائیں گے، یہ میرے نانا کی امت ہے، یہ درد مجھے رلاتا ہے۔ رسول خدا کو کتنی عزتیں دی گئی تھی، کہنا پڑا آپ کو ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، مگر انہی ستانے والوں کی گمراہی کا تصور کر کے اتنے فکر مند ہوتے تھے رسول خدا، اللہ کو کہنا پڑا اللہ کا باخع نفس کا، میرے حبیب آپ اس جو ہے نا وہ فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں، اتنا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خصوصیت خاتون جنت میں بھی تھی، یہ خصوصیت خاتون جنت میں بھی تھی۔ اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا گیا، 500 درہم، اور پھر میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے عربوں میں سے سبھی 500 درہم حق مہر رکھ رہے ہیں، میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوقات کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم ہو اور عام عرب لڑکیوں کا بھی حق مہر کوئی فرق ہونا چاہیے۔ فرمایا بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، علی 500 درہم ادا کر چکے تھے، یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ فرمایا بابا میں حق مہر کے طور پر آپ سے کوئی درہم و دینار مانگنے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ
علی نے جو 500 درہم ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس دے دیں۔ فرمایا بیٹی پھر بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ ہماری جانیں نثار ہوں دختر پیغمبر اور شفیع روز جزا پر۔ فرمایا بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں، آپ دعا کریں ان یجعل اللہ مہری شفاعت المذنبین من امتی کا، کہ مجھے حق مہر کے طور پر آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، تاکہ ان اختیارات کو استعمال کر کے میں گناہ گاروں کو جنت کا حقدار بناؤں۔ دوسرے لمحے جبرائیل امین شفاعت کے اختیارات لا کے رسول خدا کے حوالہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شفاعت کے اختیارات لے کے آئی ہوں۔ وصیت فرمائی جب میں جانے لگوں تو میرے کفن میں ان اختیارات کو دستاویز کو لپیٹ میں دفن کرو۔ وصیت پر جو ہے نا وہ عمل کیا گیا۔ اب آئیے صادق آل محمد کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طرح اور کس مرحلے میں ان اختیارات کو استعمال کریں گی۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا، میں نے خود اپنے قانون سے سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ جو مولوی لدھیانوی ہے نا، اس نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، منادی کی آواز آئے گی، جبرائیل پکارے گا اہل محشر کو، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فإن فاطمة بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ پوری روایت سنانے کا وقت نہیں ہے، ہماری روایات کہتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائیں گی، اور ہماری روایات کہتی ہیں، بلکہ میں وہ تذکرۃ الخواص ابن جوزی کی کتاب کی روایت پڑھ کے آ رہا تھا، تشریف لائیں گی لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوں گی۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خونالود کرتا بھی ہوگا، اور فرمائیں گی الہی انت العدل و انت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے لا بد ان یرد القیامت فاطم و قمیصها بدم الحسین ملتق، ہاں میدان محشر میں خاتون جنت تشریف لائیں گی اور ہاتھ میں بیٹے کا خونالود کرتا ہوگا۔ میں مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں عزادارو، یہ جن مصائب کو سن کے آپ روتے ہیں نا، زار و قطار روتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ اسی مسجد میں بعض مومنین کو دیوار سے ٹکرے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن مصائب کو سن کے یا کتابوں میں پڑھ کے آپ روتے ہیں اور بے ہوش ہوتے ہیں نا، ان مصائب کو رسول نے، بطول نے، علی نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو سلوک کیا گیا بیٹے سے، اس کو بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام کی شہادت سے زیادہ ہمیں امام کی شہادت کے بعد امام کے لٹنے کے جو مصائب ہے نا، وہ ہمیں قیامت تک خون کے آنسو رلاتے رہیں گے۔ میرے پاس مقتل مکرم ہے، اس میں نے 11 لٹیروں کا نمبر شمار لگایا ہے، ایک ایک ظالم کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کا امامہ کس نے اتارا، اس ظالم کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابا کس نے اتاری، تلوار کس نے اٹھائی، نالین شریفون کو کس نے اتارا، آپ کو پتا ہے نا۔ جب امام جانے لگے آخری ودا کر کے، جناب زینب سے فرمایا تھا بہن زینب ایتینی بلباس عتیق، مجھے کوئی پرانا سا لباس دو، لا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، لا یرغب فیہ احد، کوئی اس میں لالچ کر کے مجھے برہنہ نہ کرے۔ اس ظالم کا بھی نام بھی ہے مقتل میں جس نے یہ آخری پیرہن بھی امام کے بدن پر باقی نہ رہنے دیا، اور اس ظالم کا بھی نام ہے جس نے آپ کی انگوٹھی کی خاطر انگلی کو قلم کیا۔ ایک ساربان ہے ملعون، وہ خود نقل کرتا ہے امام نے ایک قیمتی کمربند باندھا ہوا تھا، میں کسی موقع کی تلاش میں تھا میں اس کو اتاروں۔ امام کی شہادت کے بعد کے معجزات سے کربلا کا میدان، کوفہ اور شام کے واقعات،
نو کے سنا پر جو سورہ کہف کی تلاوت کر سکتا ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، ہاں وہ جسم کے اور حصوں کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام شہید کیے گئے میں ان کے قریب گیا تاکہ اس گردن بند کو، اس کمر بند کو اتاروں۔ امام نے دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھا اپنی شہادت کے بعد۔ میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، بہت معذرت کے ساتھ۔ یہ مصائب عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، لہذا سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح علمدار کا دایاں شانہ قلم کیا گیا تھا نا، میں نے تلوار لے کے امام کا دایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ دایاں ہاتھ کے قلم ہونے کے بعد میں جب آگے بڑھا اتارنے کے لیے، امام نے اپنا بایاں ہاتھ تو اس کمر بند پر رکھا۔ وہ جب مجھ سے نہ اٹھایا گیا میں نے اس کو بھی علمدار کے ہاتھ کی طرح قلم کیا۔ اب جب آگے بڑھا ایک مرتبہ کربلا کی زمین کانپی، زلزلہ آیا، مجھ پر غشی طاری ہوئی، اور جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا میرے سامنے رسول اللہ بھی کھڑے ہیں، امیر المؤمنین بھی کھڑے ہیں، خاتون جنت بھی کھڑے ہیں، امام حسن مجتبی بھی کھڑے ہیں۔ مگر مظلوم کربلا نے اپنے نانا سے شکایت نہیں کی، بابا علی سے بھی شکایت نہیں کی، بھائی حسن سے بھی شکایت نہیں کی۔ اپنی مادر گرامی سے مخاطب ہو کے فرمایا، اماں اس ظالم نے میرے دونوں ہاتھ قلم کیے ہیں۔ بد دعا کی بی بی نے، قطع اللہ یدیک وقطع اللہ رجلیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، خدا تجھے بینائی سے محروم کر دے اور آتش جہنم میں جلائے۔ وہ جس طرح تم نے میرے لخت جگر کی توہین کی ہے۔ یہی الفاظ عزادارو جناب زینب کبریٰ نے بھی ابجر بن کعب کے لیے بد دعا کے طور پر کہے تھے۔ یہ اس وقت موقع ہے، بس آخری مصائب کی جملے ہے، مختار کا انقلاب آیا، مختار کا قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کے ان سے بدل لیا جا رہا تھا۔ طریقہ کار یہ تھا ظالموں سے پوچھ کے ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی۔ اب جرم بن کعب کے جو ملعون ہے اس کو جناب ابراہیم جو مختار کے کمانڈر تھے ان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا ابراہیم نے، بتاؤ تم نے کربلا کیا ظلم کیا ہے؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو شہید نہیں کیا۔ کہا کسی کو کوئی لوٹا ہو، کوئی تماچا مارا ہو، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ عزادارو اتنا سنگین جرم تھا، اگر اس ظلم کے بعد آسمان زمین پر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی تو کوئی تعجب نہ ہوتا، اس سے بیان نہیں ہوتا۔ لیکن جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا تو لرزتے لرزتے کہا، میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی رضا چھینی تھی۔ ظالم، اور تم نے کیا ظلم ڈھایا تھا؟ کہا علی کی بیٹی کی چادر چھیننے کے بعد میں نے علی کی بیٹی کے بالیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا، یہ کانوں کو چھیرتی ہوئی بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ پھر ظالم، میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ یہی جو خاتون جنت نے فرمایا تھا، قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹے ظالم، اور تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اور جس طرح تو نے مجھے حجاب سے محروم کیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری آقا عزیز دادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة العلی العظیم یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو